بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدر کا سلطان، راوی مقدر علی، تحریر عباس حمدانی 59۔ قسط نمبر 1، بخت کا آغاز۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یاد ماضی بھی ایک عذاب ہے، یا رب کوئی چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ میرا ماضی بھی حادثات سے بھرا ہوا ہے۔ بچپن میں نہ جانے کس نے میرا نام مقدر کیوں رکھ دیا۔ ساری زندگی مقدر نے مجھے اپنا کھیل کا مہرہ بنائے رکھا تھا۔ میں دوسروں کے مقدروں میں جھانک لیتا ہوں، ان کے مقدر کے ستارے اور لکیریں میرے سامنے کھلی کتاب بن جاتے ہیں جنہیں میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن آج تک اپنے مقدر کی گتھی نہ سلجھا سکا۔ جب کبھی سوچا کہ مقدر عروج پر ہے، اچانک زوال نے آن گھیرا، اور جب لگا کہ اب تو ڈوب گیا ہوں، کوئی تنکا امید کا سہارا بن کر مجھے پھر زندہ کر دیتا تھا۔ شاید میں 3 سال سے کم عمر کا تھا اور میری یادداشت دوسرے بچوں سے غیر معمولی تیز تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا آخری بچہ تھا۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور یہ دور میرے مقدر کا ابتدائی عروج کا زمانہ تھا۔ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تو نہ تھا، لیکن چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں عجیب سی کشش، لہجہ اور گفتگو ایسی تھی کہ جو ایک بار میرے پاس بیٹھتا، میری آنکھوں میں دیکھتا، گفتگو، لہجہ، انداز تخاطب سنتا، وہ میرا گرویدہ ہو جاتا۔ بہن بھائیوں میں مجھے اٹھانے پر ہمیشہ جھگڑا رہتا۔ ہر کوئی مجھے گود میں لینے، پیار کرنے اور کھیلنے کے لیے بے چین ہوتا، خاص طور پر مجھ سے بڑی بہن، جو 3 سال بڑی ہونے کے باوجود مجھے یوں بازوؤں میں اٹھائے رکھتی جیسے بلی اپنے بچے کو۔ سب کو خوف رہتا تھا کہ کہیں مجھے گرا نہ دے، لیکن جب بھی وہ گرتی، چوٹ خود سہتی رہی، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچنے دیا۔ آہ، میری والدہ، وہ مہربان کتابی چہرے والی ہستی، اور بابا، باروب الجلال انداز کے مالک۔ آج بھی جب کبھی غصے میں آتا ہوں تو میری آنکھوں میں بابا کا وہی جلال اتر آتا ہے۔ ہمارے گھر میں رونق ہی رونق تھی۔ بہت سی ملازمائیں کام کرتی تھیں، اور ہماری حویلی وسیع، پرشکوہ اور شاید کسی گاؤں کے بیچوں بیچ آباد تھی۔ ایک بار میرا بڑا بھائی مجھے اٹھا کر ڈیرے پر لے گیا، جہاں بابا ایک بڑی سی مسند پر بیٹھے تھے اور سامنے لوگ فرش پر مودبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ بابا نے مجھے گود میں بٹھایا اور آنے والے ہر شخص نے میرا ہاتھ چوم کر پیار کیا۔ اس محفل میں ایک عجیب حلیے والا شخص آیا، جسے بابا نے ملنگ بابا کہہ کر بلایا۔ اس نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور میری آنکھوں میں یوں دیکھتا رہا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بابا نے آواز دی تو وہ چونکا اور بولا، مرحبا مرحبا، بہت باکمال بچہ ہے۔ پھر بابا سے سوال کیا، شاہ بابا، شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ بابا نے مسکرا کر کہا، مقدر علی۔ ملنگ ہنسا اور بولا، بہت اعلیٰ، اسم با مسمہ ہے۔ ساری زندگی مقدر سے کھیلے گا اور لوگوں کے مقدر اس کے سامنے کھلتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ اپنے مقدر کے سلطان کو پا لے گا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، ملنگ بابا، مقدر کے سلطان کا سایہ تو اس کے سر پر ہے۔ انہی بزرگوار نے اس کا نام تجویز کیا اور مجھے اس بچے کی بشارت دی تھی۔ ملنگ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، شاہ بابا، آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں، معذرت، جو میں راز زبان پر لے آیا۔ بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، آپ محبت کرنے والے اور مخلص انسان ہیں۔ کچھ دن بعد گھر میں مسائل کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بابا پریشان رہتے اور میں اکثر رات کو جاگتا تو بابا کو باہر بندوق تھامے گہری فکر میں بیٹھا پاتا۔ میری تیسری سالگرہ بہت اہتمام سے منائی گئی۔ گھر میں خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ماں نے ملازمین کو تحائف دیے، مہمانوں کے لیے نفیس کھانے بنائے، اور میں شہزادوں والے لباس پہنے محفل کی جان بنا بیٹھا تھا۔ افسوس، وہ ہماری زندگی کا آخری دن تھا جب ہم سب ایک ساتھ تھے۔ تقریب کے فوراً بعد جانے کس کی نظر لگ گئی کہ اگلی رات ہمارے لیے عاشور شام غریبہ بن کر اتری۔ میں سویا ہوا تھا کہ جب دھماکوں کی آواز سے آنکھ کھلی۔ ڈر کر ماں سے لپٹ گیا، اور ماں نے سب بچوں کو ایک کمرے میں سمیٹ کر کلام مقدس پڑھ کر ہم پر پھونکے مارنا شروع کی۔
بابا اونچی آواز میں حویلی کے محافظوں کو حکم دے رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور بابا داخل ہوئے اور ان کا کرتا خون میں لتھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں بندوق تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا، حویلی پر شدید حملہ ہو گیا ہے، کئی محافظ مارے جا چکے ہیں، تم بچوں کو لے کر فوراً اپنے میکے چلی جاؤ، گاڑی تیار ہے، میں دشمنوں کو روک کے رکھوں گا۔ ہم خفیہ دروازے کی طرف بڑھے، ماں نے بابا سے چلنے کی التجا کی مگر بابا نے انکار کر دیا۔ ہمیں دروازے سے باہر دھکیلنے لگے، ایک فائر ہوا، ماں کی چیخ بلند ہوئی، گولی بابا کو لگی تھی۔ ماں بھاگ کر بابا کو تھامتی ہے تو دوسری گولی اس کے سر کو چیر دیتی ہے اور ماں کا سر بابا کے سینے پر گر جاتا ہے۔ میرا 15-16 سالہ بھائی ہمیں کھینچتا ہوا باہر لے آیا اور ہم سب رو رہے تھے، لیکن آج کی رات شاید مجھے میرے سارے پیارے اور محافظ چھوڑنے والے تھے۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی اور میرا بڑا بھائی اور بڑی بہن دونوں زمین پر گر پڑے، انہیں چیخنے کی مہلت تک نہ ملی۔ میرے دوسرے بھائی نے مجھے اٹھایا اور چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے لگا۔ ہمیں گاڑی تک پہنچے مگر سامنے سے چند مسلح افراد آ رہے تھے۔ ہم اوٹ میں چھپ گئے۔ بھائی نے مجھے بہن کی گود میں دیا اور کہا، یہیں خاموشی سے بیٹھنا، میں آگے دیکھتا ہوں۔ ووٹ سے نکلا ہی تھا کہ فائر ہوا اور اس کی آخری چیخ سنائی دی۔ میری بہن نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا، مجھے گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا جو شاید کوئی پک اپ تھی۔ اس نے کہا، بھیا سیٹ کے نیچے چھپ جاؤ۔ اس نے میری گال چومی، آخری نظر ڈالی اور مجھے دھکیل کر سیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ خود وہاں چھپ نہیں سکتی۔ وہ مجھے بچانے کو دوسری طرف بھاگی، لیکن گولی کی آواز گونجی، چیخ نے فضا کا پردہ چاک کیا اور میری محبت کرنے والی بہن، میری آخری رشتہ دار بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سیٹ کے نیچے دبکا رہا نہ جانے کتنی دیر۔ پھر کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد سیٹ پر بیٹھے شخص کا پاؤں مجھ سے ٹکرایا۔ وہ جھک کر مجھے باہر نکالتا ہے، ٹارچ کی روشنی میں میرے چہرے پر پڑتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، یہ تو آخری شاہ ہے، شاہ بابا کا وارث۔ ایک شخص حکم دیتا ہے، گولی مار کر باہر پھینک دو اسے، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ مگر جس نے مجھے دیکھا وہ میری آنکھوں کی معصومیت سے محصور ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ دوسرا بولا، دو مجھے، میں مارتا ہوں۔ پہلے نے کہا، باہر پھینک دیتے ہیں، ویرانے میں خود ہی مر جائے گا یا جانور کھا جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ دوسرا مجھے مارتا، پہلے شخص جس نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، اس نے چلتی گاڑی سے مجھے باہر پھینک دیا۔ یہ شاید کوئی صحرائی علاقہ تھا۔ ریت پر گرتے ہی میرا سر پتھر سے ٹکرایا، چیخ نکلی، چکرایا اور پھر میرا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جاری ہے عباس حمدانی۔